تو اب آگے چلے جی ہم ذرا آگے بڑھتے ہیں اور ہم ذرا ٹاپ سٹیز شامل کریں گے. اور ذرا آج کل آپ کو بتائیں کہ ایک چیز بڑا فراڈ ہو رہا ہے ستی صاحب, بڑا ضروری ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو جو ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کو اس حوالے سے اویئر کریں کہ آج کل کیسا کیسا فراڈ یہاں پر ہو رہا ہے. آپ لوگوں کو یہ لگتا ہے نا جی گھر سے باہر نہ نکلیے گا, آپ کسی کی باتوں میں آ جائیں گے, ایسا نہ ہو کہ آپ کے پیسے چھن جائیں. گھر بیٹھے بیٹھے بھی آپ کا اکاؤنٹ جو ہے وہ بالکل خالی ہو سکتا ہے. مدیہ, اب باتوں میں آنے کے لیے گھر سے نکلنے کی کوئی ضرورت نہیں, آپ کی دہلیز پہ آپ کو باتوں میں لانے کے لیے ایک میسج کافی ہے. باتوں میں تو آپ انٹرنیٹ کے تھرو بھی آ جاتے ہیں جو کہ لوگ اکثر آتے ہیں, لیکن یہ پیسے تو نہیں جاتے نا, یہ پیسے جاتے ہیں. ہوتا کیا ہے, آپ کو ایک کال آتی ہے اور آپ سے کہا جاتا ہے جی کہ یا تو دیکھیں آپ کے جو بینک ہے, آپ کے اکاؤنٹ میں یہ ایشو ہے, آپ کا اے ٹی ایم خراب ہو گیا اور اب سے تھوڑی دیر بعد آپ کا اے ٹی ایم بلاک ہونے والا ہے اور آپ کے سارا اکاؤنٹ فریز ہو جائے گا, آپ کا اکاؤنٹ فریز ہو جائے گا. تو اس کے لیے کچھ معلومات ہیں جو کہ درکار ہیں, اور اگر آپ وہ معلومات دیں گے تو آپ کا اکاؤنٹ فریز نہیں ہوگا. جس میں کیا چیزیں آ جاتی ہے ستی صاحب؟ اس میں جناب معلومات آپ کی ظاہر ہے کہ کارڈ نمبر آ جاتا ہے, اس کے بعد پن کوڈ آ جاتا ہے, پن کوڈ آ جاتا ہے, پاسورڈ مانگ لیتے ہیں, اچھا والدہ کا نام سے لے کے 10 چیزیں معلوم کر لیتے ہیں. ایک تو والدہ کی ڈیٹ آف برتھ بھی, والدہ کا نام بھی, 3 چیزیں آپ سے اگر کوئی پوچھے جو کہ کوئی آپ سے نہیں پوچھ سکتا. ہاں والدہ کا نام تو ویریفیکیشن کے لیے بینک پہلے پوچھتے ہیں, لیکن آپ کا پن کوڈ کوئی نہیں پوچھتا. آپ کے کارڈ کے پیچھے جو 3 نمبر لکھے ہوتے ہیں نا, یہ کوئی نہیں پوچھتا. تو خدارا آپ کو جب بھی کوئی ایسا بندہ کال کرے آپ سیدھا بینک کال کریں. اور دوسری چیز یہ, ایک چیز یہ بھی یاد رکھیے گا کہ جو بینکس ہوتے ہیں کبھی وہ موبائل فون سے آپ سے رابطہ نہیں کرتے. ان کے یا تو یو اے این نمبرز ہوتے ہیں یا پھر اس کے ساتھ ساتھ ان کا ایک نمبر ہوتے ہیں. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی بڑی امپورٹنٹ ہے کہ آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر اگر آپ نے کوئی کوئری انیشیٹ کی ہوئی ہے کہ آپ کا کوئی ایشو ہے تو اس کے اوپر آپ کو پتا ہوگا کہ وہ کال کریں گے. اس کے بعد اگر وہ آپ کو پاسورڈ جنریٹ کرنے کے بھی کہیں گے تو اس کا بھی طریقہ کار الگ ہوتا ہے, کیونکہ اس کے اندر کمپیوٹر آٹومیٹڈ ایک وائس ہوتی ہے جو آپ تک پہنچتی ہے, جو آپ کو کہتی ہے کہ یہ اس طریقے سے آپ نے کرنا ہے. لیکن جو بات کرنے والا ہے اس کا بات کرنے کا انداز ابھی آپ کو میٹر کرتا ہے. ایک فلم ہے, there's a film on Netflix جمتارا کے نام سے, ٹھیک ہے, اس میں پراپر بتایا گیا ہے کہ کس طریقے سے ایک چھوٹے سے دیہات کے لوگوں نے ان لڑکیوں سے شادی کرنا شروع کی جو کہ اچھی انگلش بولتے تھے. لوگوں نے اچھی انگلش اس لیے سیکھنا شروع کی تاکہ وہ لوگوں سے بینک فراڈ کر سکے. وہ لوگوں کو کال کرتے تھے, ان کے کارڈ کے والے سے معلومات لیتے تھے اور پھر لاکھوں کروڑوں جو تھے نا وہ ان کے اکاؤنٹ میں سے نکال لیا کرتے تھے. تو یہ پراپر ایسا فراڈ کیا جاتا ہے. وہ آپ سے بات اس طریقے سے کرتے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ بھائی یہ صحیح بات کر رہے ہیں, یہ جس طریقے سے ہم سے بات کر رہے ہیں. پھر ان کا سافٹ ویئر بھی کچھ ایسا آتا ہے کہ جی ایک بیپ کے بعد اپنا یہ ریکارڈ کرا جائے گا, بیپ کے بعد اپنا یہ بول دیجیے گا. پھر نمبر بھی کچھ ایسے ڈسپلیز ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے لوگ بڑی جلدی دھوکے میں آ جاتے ہیں. بہت جلدی دھوکے میں آ جاتے ہیں, اور اس فراڈ کا خاص طور پر سادہ لوہ افراد جو ہیں وہ بہت جلدی شکار ہو جاتے ہیں. کیونکہ اچھا, اور یہ سلسلہ آج سے نہیں چل رہا, آپ کو یاد ہے جب وہ یاہو میل اور یاہو میسنجر وغیرہ کافی ایکٹیو ہوتے تھے تو اس وقت بھی فراڈ آتے تھے کہ جی نائجیریا میں کوئی پرنس یا پرنسس کی کوئی بڑی جائیداد تھی وہ نکل آئی ہے, تو آپ یہ. تو ایک دفعہ میں نے خط و کتابت کی, میں نے کہا بہت اچھا ہوا, کتنے ملینز آف ڈالرز مل رہے ہیں. تو اس کے بعد میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ اس کا انجام کیا ہوگا, مطلب کہاں تک لے کے جائیں گے. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی کمیونیکیشن ہوتی رہی کہ جی اتنے آپ کو $10 ملین ملیں گے. میں نے کہا زبردست, میری تو بڑی اچھی زندگی گزری. اس کے بعد لیکن اس کا یہ ہے کہ آپ جو ہے نا اس کے اندر ہمیں $700 بھیجیں, وہ پروسیسنگ فی ہے. تو میں نے کہا یہ جو $10 ملین ہیں اس میں سے $700 کیا $1000 کاٹ دو. میں نے کہا آئی ایم اے ویری جنرس پرسن. اس کے بعد انہوں نے ناقابل بیان الفاظ انگریزی میں استعمال کیے میرے لیے. لیکن ایسا ہوتا ہے بھی, آپ کو پتا ہے کہ انسٹاگرام پہ بھی ہیکرز بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا, کیا کچھ کیا جا سکتا ہے کہ آپ ایسے کسی بھی اسکیم سے بچ سکے؟ کیونکہ یوزلی ہوتا ہے کہ خواتین اسکیم کا شکار ہو جاتی ہیں, گھر میں جو بزرگ افراد ہیں وہ اسکیم کا شکار ہو جاتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہے جناب عمار جعفری جو کہ فاؤنڈر آف FIA سائبر کرائم فارمر ایڈیشنل DG FIA بھی ہیں. بینکنگ, ڈیجیٹل بینکنگ اور موبائل کیش اکاؤنٹ یا اسی کے جو دیگر جعل سازیوں پر اس حوالے سے ہم ان سے رہنمائی لیں گے. عمار, بہت شکریہ آپ کا ہمارے ساتھ کہ آپ نے باخبر سویرا کو وقت دیا. عمار صاحب, یہ بتائیے گا کہ ہم نے اس حوالے سے بات تو کر لی کہ کس قسم کا اسکیم چل رہا ہے. یہ اسکیم کی نیا بھی نہیں ہے, یہ اسکیم پرانا چل رہا ہے. یوزلی گھر کی خواتین اور بزرگ جو ہیں وہ جلدی اسکیم کا نشانہ بن جاتے ہیں, کیونکہ جو کال کرنے والے ہوتے ہیں وہ آپ کو اتنی جلدی ڈال دیتے ہیں کہ اس میں آپ کو کچھ اور چیز سمجھ ہی نہیں آتی آپ نے کیا کرنا ہے. کیا چیزیں ایسی ہیں جو کہ ہمیں اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ کبھی ہمارا بینک ہمیں کال کر کے یہ بات نہیں کہے گا؟ نا وہ آج کا نہیں, پچھلے 500 سال میں بھی یہی مائنڈ سیٹ تھا. ٹھیک ہے, 1860 کے اندر جو انگریز تھا وہ ایک لایا تھا اینٹی ٹھگی ایکٹ, قانون لایا تھا کہ لوگوں کو ٹھگ لیا کرتے تھے. اچھا, آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ جی جی بالکل اچھے طریقے سے. اچھا ٹھیک ہے, اینٹی ٹھگی ایکٹ لایا تھا انگریز. اچھا, اب اس کا ایشو یہ ہے کہ وہ مائنڈ سیٹ آج بھی ہے گا
लोग लोगों की जेब से पैसा निकालना चाहते हैं, लोग लोगों की जेब से पैसा निकालना चाहते हैं। अच्छा, अब इशू ये हो रहा है इसके अंदर, पैसा निकालने के अंदर, कि कॉलेज वो करते हैं हमेशा थोड़ी स्पेशल इंजीनियरिंग करके। वो कैसे करते हैं? फॉर एग्जाम्पल, वो देखते हैं कि आदमी रिटायर हुआ है, उसके बाद 4 पैसे भी होंगे, तो वो चाहेगा कोई ऐसा मतलब है कोई प्रॉफिटेबल चीजें मिल जाए। फिर वो बेगमात को फोन करते हैं। अच्छा, वो बड़े इंटेलिजेंटली ये काम करते हैं कि वो फॉर एग्जाम्पल खातून शॉपिंग प्लाजा में जाती हैं, तो वो देख लेते हैं कि भाई शॉपिंग करने आई हैं, तो उनको सोशल इंजीनियरिंग करके उनको 4 दिन और फोन करेंगे कि आप तस्वीर लाई थी, आपने पार्किंग में टिकट लिया था, उसके ऊपर एक प्राइस निकला था। अच्छा। तो उस प्राइस के अंदर हमने जो है वो ये आपका इनाम निकल आएगा। यानी उसमें कुछ सच होगा, थोड़ा सा कुछ झूठ होगा उसके अंदर। अच्छा। ठीक है, और ये सच और झूठ के अंदाज से वो कर लेते हैं। अच्छा सर, तो उसके अलावा ये जो बोल्ड टीवी के वगैरह जो स्टार आते हैं आपके सारे, ये सब जो है ना, ये भी तो उसकी एक किस्म सर, मेरी बात सुने, वो उसको तो छोड़ें, मेरे जीतो पाकिस्तान के इतने पैसे अब तक तकरीबन 2.5 लाख रुपए निकल चुके हैं, 25-25 हजार करके। किसी दिन फाद मुस्तफा से मुलाकात करके वो हासिल करने होंगे कि भाई दें पैसे इतने। मैं आपकी पूरी बात करूंगा हासिल करने में। अच्छा, इसकी जो जरूरी बात है वो ये है कि जो इसके फिजिकल एविडेंस है इसका, वो मौजूद होता है। ये बात बहुत जरूरी है आप लोगों को बताना। जी जी। अच्छा, वो कहाँ मौजूद होता है? वो फिजिकल एविडेंस मौजूद होता है डिजिटल फोरेंसिक की सूरत के अंदर, और वो आपके जो FIA के मुताल्लिका लोग हैं वो उसको निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको जब भी कॉल आएगी किसी टेलीफोन नंबर से आएगी, अच्छा, वो ये करते हैं, उनके पास 500,000 सिमें होती हैं, वो एक सिम से कॉल करके उसको रख देते हैं दोबारा, या फिर ज़ाया कर देते हैं। अच्छा, पहली बात तो ये। दूसरे को प्रॉक्सी सर्वर्स आ गए हैं, हाँ। जो कि यानी ऐसे नंबर जनरेट कर लेते हैं जो ट्रेसेबल हो नहीं सकते हैं। अच्छा, अब चूंकि हमारे मुल्क में क्राइम को पकड़ने का इदारा तो मौजूद है FIA का, अच्छा, लेकिन जो उसके लिए अवेयरनेस क्रिएट करनी है डू एंड डू नॉट की, वो कोई इदारा काम नहीं कर रहा है गवर्नमेंट का। अच्छा अच्छा, उसके लिए लॉ बन चुका है, इंशाल्लाह हमारी नेशनल साइट बनने वाली है, उसका हम भी प्राइवेट सेक्टर से उसका हिस्सा है अवेयरनेस क्रिएट करने में। आप भी ये प्रोग्राम करते रहें। मैं ये चाहूंगा कि आपका चैनल बकायदा एक लाइव प्रोग्राम करे जिसके अंदर लोग कॉलें करके अपने मसलों के बारे में बताएं और वहीं से उनको जवाब दिया जाए। उसके अंदर मैं खुद भी हाजिर हो जाऊंगा या कहीं से रिमोटली भी हाजिर हो सकते हैं। बिकॉज़ ये एक बहुत बड़ा इशू है, बहुत बड़ा इशू, हल भी फौरी जो है वो उनको उस पर देना चाहिए। हाँ, ये बहुत बड़ा इशू है। एग्जैक्टली। उसका फायदा ये होगा, क्रिमिनल जरा अलर्ट हो जाएंगे कि देखो भाई ये तो अब डिस्कस करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल कोई रिटायर आदमी लुटता है, वो खातून, अच्छा वो उनका चक्कर इतना है, वो कहीं गाड़ी निकल आई, तो कहती गाड़ी कराई, अब उसको भिजवाने के लिए 50,000 रुपए चाहिए इस्लामाबाद में, तो वो बकायदा ट्रक का नंबर देते हैं, सब कुछ होता है, लगता है हर चीज ठीक है कि अच्छा। वो रास्ते में ट्रक खराब हो जाता है, उसके लिए पैसे दिए जाते हैं, किस तरह के ये सब जाली चीजें होती है। अच्छा, उनके काम में जी वो उनके काम में, उनकी आवाज में इतनी अथॉरिटेटिव चीजें होती हैं। अच्छा, वो खातून को कहते हैं आपने जिक्र नहीं करना किसी की, आपका प्राइस निकला है, टैक्स वाले पीछे पड़ जाएंगे, आपके ये होगा वो होगा, बिल्कुल वो एक ऐसा माहौल पैदा कर देते हैं पूरी गुफ्तगू के। अच्छा सर, एक चीज मुझे ये बताएं, कि एक तो अब सूरत-ए-हाल हर गुजरते दिन के साथ साथ डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। मिसाल के तौर पर पहले बैंक अकाउंट्स के हवाले से कहा जाता था कि अंदर जाके बैंक्स में जाके 10 तरह की चीजें, आजकल आपको पता है कि मोबाइल फोन पे जरिए वहीं पे तस्दीक भी हो जाती है, वहीं पे आपका फिंगरप्रिंट भी चला जाता है, आपकी तस्वीर भी चली जाती है, डॉक्यूमेंट भी चले जाते हैं, और मोबाइल बैंकिंग बड़ा एक आजकल काम कर रही है। तो आप समझते हैं कि जितना इस तरफ जा रहे हैं तो वैसे ही साइबर क्राइम्स भी उसी लिहाज से बढ़ते चले जा रहे हैं और उनको समझना भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। डोंट यू थिंक सो सर? जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि जितने जितने ये आप डिजिटलाइजेशन करेंगे, आपके लोगों की जो है ना वो नॉलेज नहीं होगी तो उससे फायदा उठाएंगे। एक ख्याल रखिएगा कि क्रिमिनल्स आर ऑलवेज अहेड ऑफ टाइड, इसे कहते हैं टू रिमेन अहेड ऑफ कर्व। क्रिमिनल्स का बकायदा थिंक टैंक होता है। अच्छा, ये क्रिमिनल हमारे अकेले नहीं है यहाँ पे, इनके फॉरेन गैंग्स बहुत ज्यादा हैं, अच्छा। इनको सहूलतें प्रोवाइड की जाती हैं। अच्छा, उसमें अब ब्लैक मेलिंग का एलिमेंट भी आ गया है। अब वो हमारे बच्चों को छोटे बड़े गिफ्ट देकर उससे गलत काम करा लेते हैं, फिर वो उन्हें कहते हैं अच्छा अगर तुमने अगला काम नहीं किया तो मैं फिर ये जो भी आप समझते हैं, खवातीन को ब्लैकमेल करते हैं, मर्दों को ब्लैक कर देते हैं। उसके अलावा एक और ट्रेंड आ चुका है रैंसम वेयर का। पहले रैंसम वेयर पे इदारे हिट होते थे, अब लोग भी हिट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्ची है, उसका इम्तहान होने वाला है, उसकी सब चीजें कंप्यूटर के ऊपर है, एकदम उसका वो कंप्यूटर जो है वो रैंसम वेयर पे चला जाएगा। उसको एक मैसेज आएगा कि जी आपका जो है आ गया, अब इतने पैसे हमें ट्रांसफर कर दे तो हम आपको कोड दे देंगे। वो कुछ भी नहीं करते, उस फोल्डर को इंक्रिप्ट कर देते हैं। अच्छा,
جی جی اس جو ہمارے دیکھنے والے بہت سارے لوگ ہیں نا وہ اس طریقے سے اس بات سے ریلیٹ کریں گے اور ان کے لیے آسانی اس طرح سے ہو جائے گی جیسے آپ کے سوشل میڈیا پہ بہت سارے اکاؤنٹس ہوتے ہیں, یو ہیو اکاؤنٹ اور انسٹاگرام, تو بھی ایگزیکٹلی ایسے ہی ہیک ہوتے ہیں. ایک چھوٹا سا کوئی لنک وہ بھی بھیج دیتے ہیں کہ جی آپ کاپی رائٹس کی وائلیشن کر رہے ہیں, لوگ وہ کھولتے ہیں, کچھ انفارمیشن ایسے ڈال دیتے ہیں کہ وہ ہیک ہو جاتا ہے اور اس کے بعد پھر وہ پیسے مانگتے ہیں اور پھر ان کو ہم جو ایک طریقے سے اکاؤنٹ بھی واگزار کرانے پڑتے ہیں. ایسے بہت سارے جو فراڈس کیے جاتے ہیں وہ بھی کیے جاتے ہیں کہ جی اسپیسیفکلی لوگ اپنی پراپر ریسرچ کرتے ہیں کہ اگر کسی کا کوئی اپنا باہر کے ملک میں رہتا ہے تو ان سے کہتے ہیں جی آپ کا بیٹا باہر رہتا ہے, اس کا یہ مسئلہ ہو گیا, اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے, فوری طور پہ اتنے پیسے چاہیے, اور لوگ پریشانی میں وہ پیسے دے بھی دیتے ہیں, ٹرانسفر بھی کر دیتے ہیں. یہ تو پرسنلی ہم نے بہت ساری ایسی چیزیں دیکھی ہیں جو کہ ہوتی ہیں. اچھا وہ جب کال کرتے ہیں نا تو باقاعدہ پولیس کے سائرن کی آواز بھی آ رہی ہوتی ہے اس میں سے نا, جی بالکل ایمبولینس منگا لی گئی ہے, ڈاکٹر آ چکے ہیں, فوری طور پہ پیسے بھیجے. اچھا وہ کرتے ہیں. اس کے علاوہ ایک دو چیزیں اور اس کے پیٹرن ہیں. فون آئے گا والد کو کہ جی آپ کا بیٹا جو ہے وہ گاڑی کی چوری پکڑا گیا ہے. جی بالکل آپ تو بڑے اچھے لوگ ہیں, یہ بچہ بھی اچھا ہے, یہ بیچارہ پریشان ہوگا, تو چلے آپ ایسا کریں, آپ 50,000 روپے بھجوا دیں. تو یہ مجھے نہیں چاہیے, میں تو بڑا ایماندار آدمی ہوں, لیکن سسٹم آپ کو پتہ ہی ہے گا, تھانا صاحب پیسے مانگتے ہیں تو پھر میں اس کو نکال دوں گا اس میں سے کیس میں. لیکن یہ ڈیٹیلز کیسے پہنچتی ہیں ان تک سر؟ یہ بھی تو یہ کوئی اندر کی کوئی کالی بھیڑیں ہوں گی نا سر؟ دیکھیں میں بتاؤں آپ کو, بڑا سمپل ہوتا ہے. وہ پہلے کرتے ہیں سوشل انجینئرنگ, یہ بڑی ضروری بات ہے آپ کو بتانا. سوشل انجینئرنگ کیا ہوتی ہے؟ کسی کے بارے میں معلومات جمع کی جائے. اچھا ایک اور بہت خطرناک ٹرینڈ آئے گا ہماری سوسائٹی میں. پہلے یہ سوشل انجینئرنگ جو تھی انسان کرتے تھے, اب سوشل انجینئرنگ جو ہے وہ مشینیں کریں گی, جس کو AI کہتے ہیں, آرٹیفیشل انٹیلیجنس کہتے ہیں. وہ یہ ہے کہ ہمارا جتنی لائکنگ ڈس لائکنگ ہے, ایون جو اس کے ورڈ کے معنی ہیں, سیمیٹرک معنی, وہ اس کے مشین میں چلے جائیں گے. فار ایگزامپل میں کہتا ہوں کہ جی آئی ہیٹ جمیل, تو انہوں نے جمیل کو ٹیگ کر لیا اور اس نے ورڈ ہیٹ کو ٹیگ کر لیا. اب وہ سمجھ گئے ان کا وہ مسئلہ ہے آپس کے اندر, ٹھیک ہے. اب وہ جو کچھ میں کروں گا تو وہ جمیل کے گفتگو میں ادھر ریکارڈ ہوتی رہے گی, پھر وہ جمیل کو کال بھیجیں گے. مطلب کس طریقے سے آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے وہ کس طریقے سے یوز ہو رہی ہے؟ اس کے بعد سر جی میں بتاتا ہوں. جیسا ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے جو پیدا ہوتا ہے تو اس کی وہ ماں سے پوچھتا ہے یہ کیا ہے, تو ماں کہتی ہے کپ ہے چائے کا, تو اس کو یاد کر لیتا ہے. اس کی آنکھیں کپ کو دیکھتی ہے, کان کپ کا نام سن لیتے ہیں. اچھا اس میں کیا ہوتا ہے, وہ مشین کو لرن کراتے ہیں. اب وہ لرن کراتے ہیں کسی ایک انسان کے بارے میں, تو پھر اس کی جتنی بھی ویکنیسز ہیں, اس کی جتنی بھی بری باتیں ہیں جو وہ نہیں چاہتا معاشرے کو بتانا, تو وہ ان کو سسٹم میں ملتی رہتی ہیں. پھر وہ اس کے ذریعے اس کو اٹیک کرتے ہیں. اس کو خود سمجھ نہیں آتی کہ اس کا کیا ہو رہے گا. یہ تمام جو چیزیں ہیں اس کو دیکھنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا ڈیٹیل میں آپ کو ایک پروگرام کرنا پڑے گا. اچھا لیکن ایک سولوشن بتا دیجیے. کبھی بھی ہمیں کوئی ہمارے بینک سے کال آئے اور وہ بولے جی آپ کی کریڈٹ کارڈ کی اتنی جو پیمنٹ ہے وہ ہونے والی ہے, وہ آپ نے پیمنٹ نہیں کی, اچھا اس اکاؤنٹ پہ آپ کر دیں کیونکہ آپ کا اکاؤنٹ بلاک ہو گیا, کچھ بھی ایسی چیز ہے وہ ہمیں کال کرتے ہیں. تو واٹ از دا فاسٹسٹ تھنگ ٹو ڈو ٹو ویریفائی؟ ہم فوراً کال کریں, ہم کال بند کر کے, کیونکہ اکثر ہم بینک پہ بھی کال کریں نا تو بینک والے کہتے ہیں ہم نے کون سے آپ کو ڈپارٹمنٹ سے کال آئی, وہ بھی آپ کو اتنا الجھا جاتے ہیں کہ آپ کے پاس وہ ٹائم نہیں ہوتا چیک کرنے کا. میں بتاتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی بینک اس طرح رینڈم کال نہیں کرتا, پہلی بات تو یہ. نمبر 2, اگر کال آتی ہے تو ان کے کال سینٹر سے آتی ہے, جو ان کا وہ نمبر ہوتا ہے 111-22 نمبر ہوتا ہے. پھر تیسری بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی یہ ہمارا نمبر ہے, آپ ہمیں کال بیک کر دیں, ٹھیک ہے. بینک والے کہتے ہیں کہ یہ اس پہلے تو آپ کو لینڈ لائن نمبر سے بھی کرتے ہیں سر. ہاں بالکل کرتے ہیں, لینڈ لائن نمبر سے بھی کرتے ہیں. جی بالکل. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ بالکل, میں تو اگر مجھے کال کرے گا ٹھیک ہے سر, آپ کا ہمارے ساتھ موجود ہے.